اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد، ایک مختصر سی ویڈیو آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کل رات میری نظر سے ایک نعت کا کلپ گزرا جو کہ ہمارے نہایت ہی معزز اور قابل احترام مشہور و معروف نعت خان اور نوحہ خان بھی، منقوت خان بھی کہ بلتستان کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، برادر امجد بلتستانی، انہوں نے بہت پیارے کلام پڑھے، قصیدے بھی پڑھے، نوحے بھی پڑھے، لیکن جو ان کا نعتیہ کلام ریلیز ہوا ہے اس کا ایک مصرع میں نے سنا تھا تو میں سنتے ہی تعجب میں پڑ گیا۔ الفاظ تو مجھے بعین ہی یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ خدا نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بنایا، جب ان کی تصویر کو بنایا، تو تصویر بنانے کے بعد نعوذ باللہ الیاذ باللہ خدا خود لٹ گیا۔ اور یہ طرحی مصرع یہ تقریباً تمام اشعار میں بارہا موجود ہے کہ خدا نے معراج پہ بلایا تو نعوذ باللہ، یعنی اس طرح کے کلمات کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں فقط ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، امجد ہمارے بھائیوں جیسا ہے، ہمارے بیٹوں جیسا ہے، فقط نصیحت کرنے کے لیے کہ جو کلام کسی بھی شاعر کا لکھا ہوا جب کسی کے پاس آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو ویسے ہی رٹا رٹایا پڑھ دیں، بلکہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ آیا معصومین کی تعریف کرتے کرتے ہم اس حد میں آگے تو نہیں بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ ہم رسالت کی توہین کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ہم توحید کی ہی توہین کر رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدح اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ توحید و رسالت کی پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ معصومین کے کلام کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارے لیے باعث عز و شرف بنو اور ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بنو۔ تو کلام ایسا ہونا چاہیے، گفتگو ایسی ہونی چاہیے، ہمارے بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ فخریہ انداز میں کہہ سکیں کہ 14 ہمارے وارث ہیں، 14 معصومین کو اللہ نے ہمارا وارث بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے کلام پڑھیں گے، مجھے یہ غرض نہیں ہے کلام کوئی اور پڑھے، کوئی دوسرے مسلک کا پڑھے، دوسرے مذہب کا پڑھے، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مولا کا چاہنے والا ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے، ایک محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے اگر وہ یہ کلام پڑھے اور اس طرح کے الفاظ پڑھے تو جب گویا توحید کی توہین ہوگی تو رسالت کی توہین بھی ہوگی اور بالیقین امامت کی بھی توہین ہوگی۔ تو گزارش یہی ہے، میری اس ویڈیو کلپ کے ذریعے میں درخواست کروں گا کہ میری یہ ویڈیو امجد بلتستانی تک بھی پہنچے اور وہ اس کو سنے اور دیکھے کہ جو کلام آپ پڑھنا چاہیں نوحہ خان ہونے کی حیثیت سے، نعت خواں ہونے کی حیثیت سے، آپ پہلے کسی اچھے سے شاعر کو چیک کروا لیں، اس شاعر سے آپ اپنے کلام کو ٹھیک کروا لیں۔ اس میں جو شاعری کی ہے ارسلان اعظمی نے، اردو شاعری کی ہے، کسی پنجابی کے شاعر سے، کسی سندھی کے شاعر سے جو یہ کلام لکھتے ہیں ان سے اس کی تصحیح کر کے اس کے متبادل الفاظ بھی بہرحال استعمال کیے جا سکتے تھے۔ تو میری گزارش یہی ہے تمام سننے والوں سے بھی کہ اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو سکے پھیلایا جائے اور یہ شعور اور آگاہی لوگوں میں پیدا کی جائے کہ ہمیں اس طرح کے کلام نہیں پڑھنے چاہیے کہ جن میں نعوذ باللہ خدا کی توہین ہو رہی ہو، رسول خدا کی یا اہل بیت کی توہین ہو رہی ہو۔ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں امجد بھائی کی کہ ایک چھوٹی سی عمر میں کہ جو ان کے حالات ہیں ان حالات میں بھی انہوں نے ایک نام کمایا، ایک شہرت کمائی اور اپنے کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو متاثر بھی کیا، اور الحمدللہ بہت سے لوگ اب بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام انہوں نے پڑھے ہیں، اہل بیت کی شان میں، رسول خدا کی شان میں، امام حسین کی شان میں بھی انہوں نے نوحے بھی پڑھے ہیں، بہت سے کلام پڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ انسان کی ایک مختصر سی غلطی اس کے تمام اعمال کو بھی ضائع کروا دیتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے انسان زندگی میں ہر قدم پر احتیاط کے ساتھ چلے تاکہ کوئی بھی اس کا ایک عمل اس کے تمام اعمال ناموں کو ضائع نہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔